اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی جو ذات ہے وہ ایک نمونہ کامل ہے، رول ماڈل ہے اور آئیڈیل ہے۔ اور اگر تم کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہو تو پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، پیغمبر کی زندگی سے درس کو حاصل کرو، عبرت کو حاصل کرو اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں پیغمبر کی سیرت کو ڈھالا تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی خوش رہو گے اور آخرت میں بھی خوش رہو گے، دنیا میں بھی لوگوں کو خوش رکھو گے اور آخرت کے لیے خدا کو بھی خوش رکھو گے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا والوں کے دلوں کے اوپر بھی حکومت کی ہے اور خدا وند عالم کا بھی محبوب جو ہے ترین بندہ ہے۔ تو پیغمبر کی جو سیرت ہے وہ بہت جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی زندگی کے بہت سے نمونے جو ہے وہ پیش فرمائے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے پیغمبر کی جو حقیقی جو سیرت ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے پیغمبر کی زندگی کے یعنی نہج البلاغہ سے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں جو مولا کائنات نے فرمایا ہے اس کی کچھ جھلکیاں جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو خطبہ نمبر 158 نہج البلاغہ کا، اس میں جو ہے وہ امام جو ہے پیغمبر کے زہد اور تقوی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک زہد کا اور ہمبلنس کا اور تواضع کا ایک مجموعہ ہے کہ جو پیغمبر کی ذات ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، جس کو خدا بند عالم نے رحمت للعالمین کہہ کے بلایا ہو، اور جس کی تعریف کے لیے وہ خود جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو ہے وہ کہہ رہا خدا بند عالم، وہ اتنا ہمبل، وہ اتنا متواضع، وہ اتنا اپنے آپ کو اپنا خدا کا بندہ جو ہے وہ بنا کے پیش کرتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ بیٹھتے تھے تو اکڑ کے جو ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے کہ کہا جائے کہ میں کچھ ہوں، میں رسول اللہ ہوں، میں نبی ہوں، میں لیڈر ہوں، میں فلاں ہوں۔ نہیں، غلاموں کے جیسے بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے، اب یہ امام جو فرما رہے اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے تھے۔ یعنی پیغمبر، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جوتیاں پیغمبر اکرم پہنتے تھے
تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر فخر و مباحات کرے، نہیں، بلکہ جوتیوں کو ٹانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کا تو ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا نا کہ زیادہ دکھاؤ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، ذرا پمپس انسان جو ہے وہ ہوتا ہے، ایسے چل رہا ہے، ویسے چل رہا ہے، بن رہا ہے، سبن رہا ہے، اسٹائل جو ہے بنا رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کرزما ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی شخصیت میں اسٹائل ہے۔ تو وہی ظاہر سی بات ہے کہ جو آج کل جو ایکٹرز وغیرہ ہیں وہ یہی سب بلکہ اس کے لیے کچھ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، کہ جس میں جو ہے وہ سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہاں تو پیغمبر اکرم ایک دم اس کا برعکس جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اصل میں مقصد جو ہے وہ الگ ہے، یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر کا مقصد جو ہے وہ الگ تھا۔ لوگ یہ جو کرتے ہیں ان کے ذریعے سے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محبوب بنانا ہے اور دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا کے لیے انسان جو ہے کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ سب اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے میسج کو اللہ کے پیش کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو پیش کرنے میں انسان دنیا پرستی میں چلا جائے اور وہ کام کرنے لگے کہ جو جیسے کہ بہت دنیا پرست لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نام ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیغمبر کا مقصد تھا لوگوں کی ہدایت کرنا، پیغمبر کا مقصد تھا لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لے کے آنا، حق کے راستے کے اوپر، سچ کے راستے کے اوپر، اور دنیا پرستی سے دور کرنا۔ کیونکہ امام ایک دوسرے کا فرماتے ہیں کہ رأس کل خطیئہ حب الدنیا، رأس کل خطیئہ، تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی جو روٹ ہے، ان کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور پھر حب ذات ہے کہ انسان جب دنیا سے محبت کرتا ہے، نہیں اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت جو ہے ویسے کر رہا ہے، ایسی محبت کہ پھر جو ہے وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی برائیوں کو کے لیے بھی عذر جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے کہ ہاں میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا مقصد جو ہے وہ اچھا ہے، تو چاہے وہ عمل چاہے برا ہو۔ یہی بات جو ہے وہ دوسرے بھی معاویہ جیسے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ خیر بہرحال، تو اب جو ہے میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم، ایک بات تو یہ تھی کہ یہ مقصد جو ہے پیش کرنا تھا۔ دوسری چیز جو تھی، پیغمبر یہ دکھانا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہ جو دنیا سے محروم ہے، جو دنیا جن تک کے نہیں پہنچی ہے، یا وہ دنیا تک کے نہیں پہنچ سکیں کسی سبب سے، وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، پریشان ہیں، تو پیغمبر ان کے لیے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ایک نمونہ اور اسوہ بن کے سامنے آئے کہ دیکھو، اگر تم نادار ہو، پریشان ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اپنی ڈگنیٹی کو نہ کھونا، اپنی جو ذات ہے اس کو ذلیل نہ کرنا، بلکہ اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو کہ پیغمبر نے ایک اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود بھی اتنی سادی زندگی گزاری تاکہ جو ہے وہ ان غریبوں کو صبر آ جائے، ان کو بھی یہ لگے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا اگر نہیں مل سکی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی عیب، جب پیغمبر کو نہیں ملی تو مجھے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر حاصل کر سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے پیغمبر نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، خدا نے بھی ایک مصلحت کے تحت جو ہے وہ دنیا کو پیغمبر سے دور رکھا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اب اور آگے ہم بڑھتے ہیں۔ امام جو یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ بے پالان کے گدھے پر خچر کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ بے پالان کا مطلب نہیں سیڈل لیس، اس خچر کے اوپر کہ جس پر کوئی سیڈل بھی نہ ہو، پیغمبر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے پیچھے بھی کسی کو کبھی کبھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام فرماتے ہیں گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں،
تو آپ نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو، جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل کو ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی۔ اب یہ غور کریں، یعنی ایسی کوئی چیز بھی نہیں رکھتے تھے پیغمبر اکرم کے جس کو دیکھ کے دنیا سے محبت پیدا ہو اور اس کو جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ یاد کریں۔ تو آپ نے وہ تمام وہ چیزیں مٹا ڈالی تھی اور نفس سے ایک دم اس کو ختم کر دیا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی جو سج و دھج ہے، اس کی جو زینتیں ہیں، ان کی نگاہوں سے پیغمبر کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں، تاکہ ان سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جب یہ چیزیں جو ہے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ پھر عمدہ عمدہ جو ہے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمدہ عمدہ لباس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ ایسی خواہش بھی دل میں پیدا ہو، اور ایسا یہ نہ ہو کہ وہ پیغمبر کی زوجات جو زوجات ہیں، پیغمبر کی جو زوجائیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ خواہشیں پیدا ہوں کہ عمدہ عمدہ جو ہے وہ لباس ان کے ہوں، اور وہ اس دنیا کو اپنا اسٹے، اپنی منزل جو ہے وہ خیال کرنے لگیں۔ تو امام پیغمبر جو ہے فرماتے ہیں، یعنی امام جو فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر دل لگا کے انسان یہیں پر رکنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے لگے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممکن نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک برج کے جیسے ہے، ایک گزرگاہ کے جیسے ہے۔ یہاں سے جتنا سرمایہ، جتنی بھی چیزیں لے جانا ہے وہ آخرت کے لیے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے تمام اپنی زندگی کو بلڈ کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو ایک وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 میں پیغمبر کی توصیف اور تعریف میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اس بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سے پیغمبر اکرم کی جو ذات ہے، پروردگار عالم اس کی جو عظیم ہمارے لیے جو سیرت ہے اس سے ہم کو محروم نہ فرما، اور ہمارے بھی دل میں دنیا کی محبت کو ختم کر دے، نکال دے، اور اپنی آخرت کے کو حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے پیدا کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہم کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بحق محمد و آل محمد کے جو مومنین پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔